کہہ دو بہت برا ہے وہ حکم دیتا ہے تمہیں جس کا تمہارا ایمان، اور اگر تم ہو ایمان والے، کہہ دو اگر ہے تمہارے ہی لیے آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک مخصوص سوائے دوسرے لوگوں کے، تو تمنا کرو موت کی اگر تم سچے ہو، اور ہرگز نہیں تمنا کرو گے اس کی کبھی بھی، بس سبب اس کے جو آگے بھیج چکے ہو اپنے ہاتھوں سے، اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ اور یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یقیناً پاؤ گے تم ان کو زیادہ حریص دوسرے لوگوں سے زندگی پر، اور ان لوگوں سے بھی زیادہ جنہوں نے شرک کیا، خواہشات کرتے ہیں ان چیزوں کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر دے، خواہش کرتا ہے ان میں سے ہر ایک کاش کی عمر پائے وہ 1000 برس، حالانکہ نہیں وہ چھڑا سکتی ان کو عذاب سے، کہ ایسی عمر بھی اگر ان کو مل جائے، اور اللہ دیکھ رہا ہے اس کو جو وہ کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہہ دو کہ جو دشمن ہے جبریل کا تو بے شک نازل کیا اس نے یہ تیرے دل پر اللہ کے حکم سے تصدیق کرتا ہوا اس کی جو تھا اس سے پہلے، اور ہدایت اور بشارت ہے ایمان والوں کے لیے۔ من کان عدو للہ و ملائکتہ و رسلہ و جبریل و میکال فإن اللہ عدو للکافرین، اور جو دشمن ہوا اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبریل اور میکائیل کا، تو یقیناً اللہ دشمن ہے کافروں کا، اور بے شک نازل کی ہے ہم نے تمہاری طرف آیات جو واضح ہیں، اور نہیں انکار کرتے ہیں مگر نافرمان۔ اور جب آیا ان کے پاس کوئی رسول اللہ کی طرف سے تصدیق کرتا ہوا اس کی جو ان کے پاس ہے، تو پھینک دیا ایک فریق نے ان لوگوں میں سے جنہیں دی گئی تھی کتاب اللہ کو پیچھے اپنی پیٹھوں کے، گویا وہ جانتے ہی نہیں ہیں، اور پیروی کی انہوں نے اس کی جو پڑھا کرتے تھے شیاطین سلطنت میں سلیمان کی، حالانکہ نہیں کفر کیا سلیمان نے بلکہ شیاطین ہی کفر کرتے تھے، سکھاتے تھے لوگوں کو جادو، اور وہ جو نازل کیا گیا تھا 2 فرشتوں پر بابل میں، ہاروت اور ماروت پر، اور نہیں سکھاتے تھے وہ دونوں کسی کو جب تک نہ کہہ دیتے تھے کہ در حقیقت ہمیں آزمائش تو نہ تم کفر کرو، تو وہ سیکھا کرتے تھے ان دونوں سے وہ جو کہ جدائی ڈالیں جس کے ذریعے سے درمیان میں مرد اور اس کی بیوی کے، اور نہیں وہ پہنچا سکتے تھے نقصان اس سے کسی کو مگر اذن سے اللہ کے، وہ سیکھتے تھے وہ کچھ جو نقصان ہی پہنچائے ان کو اور نہ وہ فائدہ دے انہیں، اور بے شک وہ جانتے تھے کہ جو خریدار ہوگا ایسی چیز کا تو نہیں اس کا آخرت میں کوئی حصہ، یقیناً بہت برا ہے وہ بیچ ڈالا انہوں نے جس کے عوض اپنی جانوں کو، کاش کہ وہ جانتے۔ اب یہاں پہ دیکھیے ہاروت ماروت کا جو قصہ ہے ہم قرآن میں پڑھتے ہیں کہ وہ جادو سکھاتے تھے، اور اکثر ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ فرشتے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں بھیج دے یا کہ وہ جادو سکھاتے تھے، تو ایکچولی آپ نے دیکھا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ فرشتے جو تھے وہ آزمائش تھے اس قوم کی، اور وہ ان کو یہ بتاتے تھے کہ دیکھو ہم آزمائش ہیں، اگر تم نے یہ سیکھا تو تم کفر کرو گے اور آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اس کے باوجود وہ سیکھتے تھے، اور سیکھتے بھی کیا تھے کہ جس سے میاں بیوی کے درمیان میں جدائی ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں پہ یہی قصہ بیان ہوا ہے، اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 103 میں، اور اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو جو صلہ ملتا اللہ کے پاس سے وہ بہت بہتر تھا، کاش کہ وہ جانتے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقولوا راعینا، نہ کہو تم رائنا، اور کہا کرو انظرنا، اور خوب سن لو، اور کافروں کے لیے عذاب ہے دکھ دینے والا۔ بس پسند کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے، اور نہ ہی مشرکین کے نازل کی جائے تم پر کوئی خیر تمہارے رب کی طرف سے، اور اللہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے، اور اللہ مالک ہے فضل عظیم کا۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 106 میں کہ نہیں منسوخ کرتے ہم کوئی آیت یا بھلا دیتے ہیں اسے تو لے آتے ہیں بہتر اس سے یا ویسی ہی، کیا نہیں تم جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ یا نہیں جانتے تم کہ یقیناً اللہ ہی کی ہے بادشاہت آسمانوں زمینوں کی، اور نہیں ہے تمہارا اللہ کے سوا کوئی دوست اور کوئی مددگار؟ کیا چاہتے ہو تم کہ سوال کرو اپنے رسول سے اسی طرح جیسے سوال کیے گئے موسیٰ سے اس سے پہلے، اور جس نے اختیار کیا کفر ایمان کے بدلے میں تو یقیناً وہ بھٹک گیا سیدھے راستے سے۔ چاہتے ہیں بہت سے لوگ اہل کتاب میں سے کہ کاش واپس پھیر دیں وہ تم کو تمہارے ایمان لانے کے بعد کفر میں، حسد کی بنا پر جو ان کے دلوں میں ہے، بعد اس کے جبکہ واضح ہو چکا ہے ان پر حق، تو معاف کر دو تم اور درگزر کرو یہاں تک کہ بھیج دے اللہ اپنا حکم، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 110 میں، اور قائم کرو نماز اور
देते रहो ज़कात, और जो कुछ आगे भेजोगे तुम अपनी जानों के लिए, कोई भलाई या पालोगे तुम इसको अल्लाह के पास, बेशक अल्लाह इसको जो तुम करते हो देख रहा है। और कहते हैं कि हरगिज़ नहीं दाखिल होगा कोई जन्नत में मगर वो जो होगा यहूदी या नसरानी। ये है उनकी तमन्नाएं। कह दो कि बेशक पेश करो कोई ऐसी दलील जो तुम्हारे पास है और तुम सच्चे हो। क्यों नहीं, वो जिसने झुका दिया अपना चेहरा अल्लाह के हुजूर और वो हो भी नेकुकार, तो उसके लिए इसका अजर है उसके रब के पास, और नहीं खौफ ऐसे लोगों को और ना ही वो गमगीन होंगे। और कहा यहूदियों ने, नहीं है नसारा किसी चीज पर, और कहा नसरानियों ने कि नहीं है यहूद किसी चीज पर, हालांकि वो पढ़ते हैं किताब। और इसी तरह कही उन लोगों ने कि नहीं जो इल्म रखते इन्हीं की जैसी बात, बस अल्लाह फैसला कर देगा उनके दरमियान क़यामत के दिन उन बातों में जो वो करते थे आपस में इख्तलाफ। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वमन अज़लमु, कि कौन है इससे बड़ा जालिम जो मना करे अल्लाह की मस्जिदों में कि जिक्र किया जाए इसमें उसके नाम का, और कोशिश की जाए करे वो इसकी वीरानी के लिए। ये लोग हैं कि नहीं था कुछ हक इनको कि दाखिल हो इन मस्जिदों में मगर डरते हुए। उनके लिए दुनिया में रुसवाई है और उनके लिए आखिरत में भी बड़ा अजाब है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वलिल्लाहिल मशरिक वल मगरिब, और अल्लाह ही के लिए है मशरिक और मगरिब, तो तू जिस तरफ भी मुंह करे सो उसी की तरफ है रुख अल्लाह का। बेशक अल्लाह साहिब वुसअत है और वो सब जानता है। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वक़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा, अल्लाहु अकबर, और कहा उन्होंने कि रखता है अल्लाह औलाद। पाक है अल्लाह सुब्हानहू तआला इससे, बल्कि इसी का है जो कुछ है आसमानों और जमीनों में, सब इसी के फरमाबरदार है। पैदा करने वाला है आसमानों और जमीनों का, और जब फैसला करता है वो किसी काम का तो बस इरशाद फरमाता है कि हो जा, और वो हो जाती है। और कहा उन लोगों ने कि नहीं जो इल्म रखते, क्यों नहीं कलाम करता हमसे अल्लाह, या क्यों नहीं आती हमारे पास कोई निशानी। इसी तरह कहा करते थे उन लोगों में से जो इससे पहले थे, उन्हीं की जैसी बात मिलते जुलते हैं उनके दिल। बेशक बयान कर दी है हमने निशानियां उन लोगों के लिए जो यकीन रखते हैं। आयत नंबर 119 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि बेशक भेजा है हमने तुमको हक के साथ खुशखबरी देने वाला और डराने वाला, और नहीं पूछा जाएगा तुमसे अहले दोज़ख के बारे में। और देखिए यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमा रहे हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको भेजा है दुनिया में, क्यों भेजा है? खुशखबरियां सुनाने वाला और डराने वाला। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं और हरगिज नहीं राजी होंगे तुमसे यहूद और ना नसारा, यहाँ तक कि तुम पैरवी इख्तियार कर लो उनके दीन की। कह दो बेशक अल्लाह की हदायत वही असल हदायत है, और अगर पैरवी की तुमने उनकी ख्वाहिशात की इसके बाद कि आ चुका तुम्हारे पास इल्म, तो ना होगा तुम्हारा अल्लाह से बचाने वाला कोई दोस्त, कोई मददगार। अल्लाह अकबर। इस आयत को दोबारा से आप सुनिएगा कि देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला किस तरह से इतना ब्लैक एंड व्हाइट हुक्म है अल्लाह सुब्हानहू तआला के कि अगर तुमने उनकी पैरवी की, जो यहूदी और नसारा की बात कर रहे हैं ना, कि अगर पैरवी की तुमने उनकी ख्वाहिशात की इसके बाद कि आ चुका है तुम्हारे पास इल्म, तो ना होगा तुम्हारा मददगार अल्लाह सुब्हानहू तआला, और ना तुम्हारा वो दोस्त कोई होगा, और ना ही तुम्हारा मदद करने वाला बचाने वाला। वो लोग दी हमने जिनको किताब पढ़ते हैं, वो इसको जैसा हक है इसके पढ़ने का, यही लोग ईमान रखते हैं इस पर, और जो कुफर करे इसका तो वो है खसारा पाने वाला। ए बनी इसराइल, याद करो मेरी नेमत को जो अता की थी मैंने तुमको, और ये कि मैंने फजीलत बख्शी थी तुमको अहले आलम पर। अल्लाह अकबर। वत्तकू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैया, और डरो उस दिन से जब ना काम आएगी कोई शख्स किसी शख्स के, और ना कबूल किया जाएगा किसी का बदला, और ना ही फायदा देगा उसको किसी की सिफारिश, और ना ही मदद किए जा सकेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं जब आजमाया इब्राहिम को उसके रब ने चंद बातों से, तो उसने पूरी कर दी। वो फरमाया बेशक मैं बनाऊंगा तुझको लोगों का पेशवा, कहा उसने, और मेरी औलाद में से भी। फरमाया नहीं पहुंचेगा मेरा वादा जालिमों को। और जब बनाया हमने खाना काबा को इज्तिमा की जगह लोगों के लिए और अमन की जगह, और हुक्म दिया कि बना लो मुकाम इब्राहिम को नमाज की जगह, और हुक्म दिया हमने इब्राहिम को इस्माइल को कि पाक रखना तुम दोनों मेरे घर को तवाफ करने वालों के लिए, इत्तिकाफ करने वालों और रुकू और सुजूद करने वालों के लिए। और जब दुआ की इब्राहिम ने, ए मेरे रब बना दे इस शहर को अमन वाला, और रिस्क अता फरमा इसके रहने वालों को फलों में से, और जो ईमान लाए इनमें से अल्लाह पर और
اور یوم آخرت پر۔ فرمایا اس نے اور جس نے کفر کیا تو دوں گا میں سامان زندگی اس کو بھی تھوڑا، مگر پھر مجبور کر دوں گا اس کو دوزخ کے عذاب کی طرف، اور بری ہے وہ لوٹنے کی جگہ۔ جب اٹھا رہے تھے ابراہیم بنیادیں اس گھر کی اور اسماعیل علیہ السلام بھی، تو دعا کیے جاتے تھے کہ اے ہمارے رب قبول فرما ہم سے، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب، اور بنا دے ہم کو فرما بدار اپنا، اور ہماری اولاد میں سے بھی اٹھا ایک امت فرما بدار اپنی، اور دکھا ہمیں ہمارے طریقے عبادت، اور توبہ قبول فرما ہماری، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ اب دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کیا کر رہے تھے؟ خانہ کعبہ کی دیوار کھڑی کر رہے تھے، اور کس چیز کی توبہ کر رہے تھے؟ اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگ رہے تھے دعا کہ یا رب العالمین ہماری توبہ بھی قبول کرنا، اور بے شک تو توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ اور پھر دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، اور مبعوث فرما ان میں ایک رسول انہی میں سے جو پڑھ کر سنایا کرے ان کو تیری آیات، اور تعلیم دے ان کو کتاب کی اور حکمت کی، اور تزکیہ کرے ان کا، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ دیکھیے کہ کب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، اور کتنے سال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں یہ دعا قبول ہوئی تھی۔ اور کون ہے جو انحراف کرے گا دین ابراہیم سے، بجز اس کے جو حماقت کرے اپنے آپ سے، اور بے شک منتخب کیا ہم نے اس کو دنیا میں، اور یقیناً وہ ہوگا آخرت میں صالحین میں سے۔ اور جب فرمایا اس سے اس کے رب نے کہ فرما بدار ہو جا، کہا اس نے فرما بدار ہو گیا میں اپنے رب العالمین کا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی طرح سے جب اللہ کا حکم آ جائے تو ہم بھی سمینا و اطانا کرنے والے بن جائے۔ اور وصیت کی اس بات کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے بھی کہ اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے منتخب فرما لیا ہے تمہارے لیے دین، اور نہ تم ہرگز مرنا مگر جب تک کہ تم مسلمان نہ ہو۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا تھے تم موجود اس وقت جب قریب آئی یعقوب کو موت، جب کہا اس نے اپنے بیٹوں سے کہ کس کی عبادت کرو گے تم میرے بعد؟ کہا انہوں نے عبادت کریں گے ہم تیرے معبود کی، اور معبود کی تیرے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے، اور جو معبود واحد ہے اور ہم اسی کے حکم بردار ہیں۔ یہ تھی ایک جماعت جو گزر چکی، اس کے لیے جو اس نے کمایا، اور تمہارے لیے ہے جو تم کماؤ گے، اور نہ پوچھا جائے گا تم سے ان کے بارے میں جو وہ کیا کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہو جائے یہودی یا نصارہ تو ہدایت پا جاؤ گے، کہہ دو نہیں، بلکہ دین ہے ابراہیم کا جو ایک اللہ کا ہو رہا تھا، اور نہ تھا وہ مشرکوں میں سے۔ کہو ایمان لائے ہم اللہ پر اور اس پر جو نازل کیا گیا ہماری طرف، اور اس پر جو نازل کیا گیا ابراہیم علیہ السلام کی طرف، اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اس کی اولاد پر، اور اس پر جو دیا گیا تھا موسیٰ اور عیسیٰ کو، اور اس پر جو دیا گیا تھا نبیوں کو، اس کے رب کی طرف سے، نہیں فرق کرتے ہم درمیان میں کسی ایک کے ان میں سے، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اگر وہ ایمان لے آئے اس طرح جیسے ایمان لائے ہو تم اس پر، تو یقیناً وہ ہدایت پا گئے، اور اگر وہ انحراف کرتے ہیں تو در حقیقت وہی ضد پر ہے، تو کافی ہے تمہارے لیے ان کے مقابلے میں اللہ، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو آیت نمبر 138 اتنی خوبصورت یہ آیا ہے کہ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون، کہ رنگ اللہ کا اختیار کرو، اور کس سے زیادہ اس سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ ہم اللہ کے رنگ میں رنگ جائیں، آمین ثم آمین۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہو کیا جھگڑتے ہو تم ہم سے اللہ کے بارے میں، حالانکہ وہی ہے ہمارا رب اور تمہارا رب بھی، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، اور ہم اسی کے لیے خالص ہیں۔ کیا کہتے ہو تم کہ بے شک ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اس کی اولاد یہودی یا نصارہ؟ کہہ دو کہ کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور کون ہے بڑھ کر ظالم اس سے جو چھپائے اس شہادت کو جو اس کے پاس ہے اللہ کی طرف سے، اور نہیں ہے اللہ غافل اس سے جو تم کرتے ہو۔ یہ تھی ایک جماعت جو گزر چکی، اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا، اور تمہارے لیے ہے جو تم کماؤ گے، اور نہیں پوچھا جائے گا تم سے ان کے بارے میں کہ جو وہ کرتے تھے۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ جو ہمارے آباء و اجداد کر چکے ہمیں ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ آج اگر ہم ان کی غلط رسومات پہ یا غلط طور طریقوں پہ چلیں گے تو ہم سے ہمارے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کل کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یا رب العالمین ہمارے آباء و اجداد ایسے کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں علم والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ اب اجازت دیجیے، پہلا پارہ ہمارا ختم ہوا یہاں پہ۔ اب انشاءاللہ کل ہم دوسرا پارہ کریں گے اور دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں
ہمیں کیا احکامات دیتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.